اب یہ بحث انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کہ وحی کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے. وحی کا باب سب سے پہلے ذکر کیا ہے. کتاب الایمان سے بھی پہلے ہے، علم سے بھی پہلے ہے، جہاد سے بھی پہلے ہے، صلاۃ سے بھی پہلے ہے، زکوٰۃ سے بھی سب سے پہلے وحی کا باب ذکر کیا ہے. یہ کیوں؟ تو یہ اس لیے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میری جو کتاب ہے نا یہ وحی پر مشتمل ہے. یہ میں وحی کا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کی قدر کرو. یہ اللہ کی وحی ہے. قرآن اور حدیث اللہ کی وحی ہے. جب وحی ہے تو اس کی قدر کرو، اس کا خیال رکھو، اس کو یاد کرو، اس کو سمجھو. ایک تو یہ، اور اس کے لیے انہوں نے پھر دلائل دیے ہیں. اچھا جب وحی ہے تو پہلے وحی کو تو سمجھنا چاہیے نا. پہلے وحی کو سمجھنا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ یہ ساری کتاب وحی ہے تو وحی کیا ہے؟ تو وحی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں سمجھائی، لیکن اس کے دلائل دیے ہیں. یہاں یہ ثابت کیے کہ یہ کتاب وحی پر مشتمل ہے، یہ وحی ہے. اچھا وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، لیکن وحی ہے کیا؟ وحی ہم کس چیز کو کہیں نہیں؟ تو وحی کو سمجھنے کے لیے، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے لیے دو چیزوں کے اعتبار سے اس کو سمجھنا ہوتا ہے. ایک لغت کے اعتبار سے اور ایک اصطلاح کے اعتبار سے. تو لغت کے اعتبار سے اگر آپ وحی کو سمجھنا چاہتے ہو تو لغت وہ میری اور آپ کی لغت توڑے کہ فلاں شیخ کی لغت یا میری لغت، یا لغت کے لیے جو مشہور اہل اللغہ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے ان کی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے جو زیادہ حوالے دیے جاتے ہیں، جو زیادہ کتاب پیش کی جاتی ہے، وہ الصحاح للجوہری، جوہری کی کتاب ہے الصحاح. اوپر مختار الصحاح ہے، آپ لائبریری میں دیکھ لینا مختار الصحاح. یعنی اس میں بھی چھان بین اس نے کی ہے. مختار بہت بہترین کتاب ہے. یاد کر، اتنی سی کتاب ہے یاد کرنے کی نہیں، لیکن اس نے لغت نہیں، لغت جیسے سمندر کو کھوسے میں بند کیا ہوا ہے. مختار الصحاح، تو یہ الصحاح للجوہری. اور دوسری کتاب جو اس فن کی مایہ ناز کتاب ہے وہ ہے لسان العرب لابن منظور. یہ بھی بحمد اللہ اوپر ہے. آپ دونوں تو میرے خیال میں گئے نا اوپر چلے جاؤ، تھوڑا دیکھ لو. تو چھٹی ہوئے سے بھی جا کر کتابیں وہاں دیکھ لو، تھوڑا سا کتب خانہ دیکھ لو، آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہاں میں آپ کو انہیں لسان العرب لابن منظور کا حوالہ دے دیتا ہوں. تو قریباً یہ حوالہ یہ الصحاح کا بھی ہے، اور یہی مفہوم تقریباً یہ باقی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا. اور یہ ایک حوالہ آپ کے لیے کافی ہے. لسان العرب جلد نمبر 15 صفحہ 379، جلد 15 صفحہ 379. اس پر انہوں نے وحی کی لغوی تعریف کی ہے کہ وحی لغت میں کس کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا الوحی لغتاً الاشارۃ والکتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی. الاشارۃ والکتابۃ والرسالۃ والالہام والکلام الخفی وکل ما القیتہ الی غیرک، ما القیتہ الی غیرک. الی غیرک ویقال وحیت الیہ واوحیت، وحیت الیہ واوحیت. اب اس کو تھوڑا سمجھ جاؤ. انہوں نے کہا کہ وحی لغت میں کیا ہے؟ اشارہ.
اشارے کے معنی میں اشعار میں تو اور کتابوں میں بہت ساری جگہوں پر ہے. اوحا الیہ الطرف بانی احبها فاثر ذاک الوحی فی وجناتها، یہ اشارہ ہے، اشارہ. تو وہ لغات کی دیگر یا اشعار میں جو پایا جاتا ہے وہ نہیں. قرآن مجید سے آپ لوگوں سورت مریم آیت نمبر 11، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ان سبحوا بكرة وعشيا. وہ تفسیر میں باقی بات اس کی ہوتی ہے نا، لیکن یہاں فأوحى إليهم کس معنی میں ہے؟ اشار إليهم. زکریا علیہ السلام نے تو بات چیت تو ہو ہی نہیں سکتی تھی نا، وہ تو آپ بات نہیں کر سکو گے. ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پر بندش لگا دی تھی. یہ ایک تفسیری وہ ہے، وہ یہاں نہیں بیان کرنا ہو، لیکن اتنا ہے کہ اس کو اگر حکم تھا کہ 3 دن بات نہیں کرنی تو پھر بھی وہ بات نہیں کر سکتا. سبحوا بکرۃ، یہ بات نہیں ہے، اشارہ ہے، اشارہ ہے. یہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، یہ اشارہ، کیونکہ اس پر کلام کی بندش تھی تو بات نہیں کرے گا. اگر اس کی زبان بند کر دی گئی تھی تو پھر تو کر ہی نہیں سکتا، تو پھر بھی اشارہ ہے باہر صورت. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کتابت کے معنی میں امام ابن درید کی کتاب ہے جمہرۃ اللغہ. کتاب کا نام صحیح ہے، اکثر لوگ اس کو جمہورہ پڑھتے ہیں، جمہورہ نہیں ہے، یہ جمہرۃ اللغہ. اس کتاب میں اس نے اس کے لیے کافی ساری وہ مثالیں ذکر کی ہیں. رسالت کا معنی تو معروف ہے قرآن مجید میں، وہی پیغام لانا لے جانا، پیغام لانا لے جانا، یہ بہت سارے معروف آیتیں ہیں. اس کا موقع ہے نہیں، لیکن وہ جو چیزیں واضح ہیں تو عیان اچھے بیان، العیان لا يحتاج الى البیان. آگے جاتے ہیں الہام کی طرف. الہام، یہ الہام دیکھو، ایک ہے الہام یعنی کسی کے فطرت میں کوئی چیز رکھ دینا، اس کو بھی الہام کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی قرآن مجید نے وحی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. کسی کی فطرت، کسی کی سرشت، کسی کی جبلت کے اندر کوئی خاصیت رکھ دینا. مثلا آپ لوگوں کی فطرت میں کیا ہے؟ سخاوت. آپ لوگوں کی فطرت میں کیا ہے؟ اخلاص. ہاں، بات سمجھ میں آ گیا نہیں؟ اچھا، اتنے مخلص بھی نہ بنو کہ پچھتانا پڑے. لوگ اخلاص کو بھی جھٹلا دیا کرتے ہیں. شاعر کہتے ہیں نا، اتنے مخلص بھی نہ بنو کہ پچھتانا پڑے. لوگ اخلاص کو بھی جھٹلا دیا کرتے ہیں، جھٹلا دیا کرتے ہیں. نہیں، یہ شاعر نے غلط کہا ہے. اخلاص کو لوگ جھٹلائیں یا نہ جھٹلائیں، آدمی اپنا اخلاص رکھتا رہے. اچھا، تو کسی کی سرش اور فطرت کے اندر کیا ہو؟ کوئی چیز رکھ دی گئی ہو، ودیعت کر دی گئی ہو، اس کو بھی الہام کہا جاتا ہے. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. اوحا، وحی، اوحا. اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. 3 چیزیں بتائی ہیں، وہاں سے گھر کا سامان اسباب تیار کر کے گھر بنا. گھر، یہ اللہ نے اس کو کوئی وحی نہیں کی تھی، اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے، اس کی سرش میں، کہ وہ ایسا ہے. ہزاروں میل، یرحمک اللہ، ہزاروں میل دور سفر کرتی ہے، اس راستے کو نہیں بھولتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ایسا جا، ایسا جا، ایسا، ایسے ہی جاتی ہے وہ. یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے. مسدس خانہ بناتی ہے، مسدس گھر 6 کونوں والا. سارے گھر 4 کونوں کے ہوتے ہیں، سارے گھر جتنے نا بیوت 4، اس کا گھر مسدس ہوگا. اس کا تعلق تفسیر سے نہیں بتاتا ہوں، لیکن ایسے تاکہ یہ اس کا معنی رکھ دیا گیا ہے. اس میں پرکار اگر آپ رکھو بال جتنا فرق نہیں آئے گا. ہر خانہ 6 خانے ایک اس میں، یعنی پرکار اگر آپ رکھ دو بال جتنا فرق نہیں آئے گا کہ یہ دیوار لمبی اور یہ وہ 6 خانے، 6 زاویے، 6 کونے، بالکل اس کا 30,000 کے وہ بنائے گا. اس میں بھی یہ معاملہ ہے نہیں. چتا، مگز کو باغ میں جانے نہ دینا، یہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. شاعر کہتے ہیں مگز کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. مگز یہ شہد کی مکھی ہے، نحل، یہ وہاں جائے گی، شہد اکٹھا کرے گی، موم بتی جلے گی، پروانہ آئے گا، مرے گا. اس کو ادھر جانے ہی نہیں دو بھائی، اس کو ادھر
وہاں روک دو بس. یہ اس کی ساری ترتیب اس میں رب العالمین نے رکھ دی ہے. رکھ دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب اس کو نہیں دی ہے کہ کتاب پڑھ رہا ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں کتاب میں دیکھتے ہیں اچھا یہ کر رہی ہے, وہ لوگ حیران ہیں اس کا شہد کہاں سے نکل رہا ہے, من بطون کہا ہے, بطون. ہاں بات سمجھ میں نہیں ہے. کوئی کیا شیشے رکھ رہا ہے, کوئی وہ رکھ رہا ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے منہ سے نکل رہا ہے یا نیچے سے نکل رہا ہے, پیٹ سے نکل رہا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا سوچنے کا وہ ہے, لیکن دماغ فیل. یہ اوحى ربك الى النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس. بات سمجھ میں آ گئی. اوحا یہ الہام ہے. ایک وہ الہام ہے جو القاء فی النفس ہے, وہ کسی چیز کا اس کی فطرت میں رکھا جانا نہیں ہے بلکہ القاء فی النفس ہے, اس کے نفس میں بات ڈال دے, اس کی نفس میں بات, دل میں بات ڈال دے. یہ دو قسم کا ہے. پھر القاء فی النفس جو ہے یہ دو قسم کا ہے, ایک ہے القاء رحمانی اور ایک ہے القاء شیطانی. القاء رحمانی کیا ہے؟ القاء رحمانی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ, میں نے حواریین کو وحی کی. وہ نبی ہے کیا ہے؟ وَأَوْحَى إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. موسیٰ کو ہم نے وحی کی کہ اس کو دودھ پلا. یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی, نبی ہے وہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک عورت آئی نا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس کو پکڑا گیا. جب پکڑا گیا تو بادشاہ کے پاس جب لے کر وہ لائی گئی تو بادشاہ نے اس کو کہا تو نبوت کا دعویٰ کرتی ہے. دیکھو اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا تو ایمان ہے اس حدیث پر, اس میں تو لا نبی ہے, لا نبی تھا تو نہیں ہے, لا نبی تھا, میں تو نبی ہوں. اس نے کہا میں نبی ہوں, یعنی مؤنث لا نبی کہا نا, لا نبی تھا نہیں کہا. اچھا تو وہ نبی تو نہیں تھی وہ عورت, موسیٰ علیہ السلام کی ماں, وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, لیکن وحی کا لفظ کے لیے یہ القاء فی النفس ہے. اذا اوحیت الی الحواریین یہ القاء فی النفس رحمانی القاء ہے, کہ اللہ دل میں ڈال دیتا ہے, یہ دل میں ڈالتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی امتوں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جن کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی. میری امت میں عمر ہے, عمر کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے. موافقات ہیں اس کی نا, بات ڈال دیتا ہے. ادھر وحی آتی ہے, ادھر یہ بات کرتا ہے وحی. 17 موافقات کسی نے ذکر کی, کسی نے 18, 19, 20, 21, 22, 23. بعض روایتوں میں کلام ہے 17 ہیں. وافقت ربی فی ثلاث, وافقت ربی فی ثلاث, صحیح بخاری میں آپ لوگ پڑھ لو گے انشاءاللہ. اور ایک الہام القاء شیطانی ہے. تو القاء شیطانی, شیطان ایک دوسرے کو یا کسی کے دل میں شیطان بات ڈال دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. یہ شیاطین ہیں انسی یا جنی, یوحی بعضهم الی بعض, وحی کرتے ہیں, یوحی وحی. تو وحی کیا ہے؟ وہ کوئی آسمان سے وحی لے کر آتے ہیں نہیں, وہ تو زخرف القول ہوتا ہے, وہ تو دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے نہیں. تو اس میں کیا ہے, اس میں وہ وسوسہ ہے, القاء شیطانی ہے. کبھی انسان کی شکل میں آپ کو یوسوس فی صدور الناس, اور کبھی شیطان, کبھی آپ کا اپنا نفس خود آپ کو القاء کرتا ہے الہام, یہ القاء وہ شیطانی ہے. یہ وحی کبھی امر تکوینی کے معنی میں آتا ہے, امر تکوینی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. اس دن یہ زمین باتیں کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا, یہ امر تکوینی ہے. أَمَرَهَا رَبُّهَا, رب نے اس کو حکم دیا ہے, تو نے بات کرنی ہے میرے اوپر, فلاں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس جگہ یہ کیا, اس جگہ یہ کیا, اس جگہ. یہ زمین بتائے گی. زمین شہداء ہیں, گواہ ہیں, شہداء گواہ. جس طرح انسان کے اپنے اندام گواہ ہیں, سب سے پہلے ہاتھ, یہ ہاتھ اور یہ ران, یہ گواہی دیں گے. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے یہ کلام کریں گے, یہ ہاتھ اور یہ بایاں ران, سیدھا ہاتھ کف یہ اور بایاں ران, پھر باقی اندام, یہ وہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. اس طرح باقی گواہوں میں سے بھی زمین گواہ ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا أَمَرَ لَهَا, اللہ نے اس کو
حکم دیا ہے. اچھا. اور ایک تو وحی کلام خفی ہے. کلام خفی تو کلام خفی تو بہت سارا ہے. وہ وحی کی تقریباً تمام اقسام آگے جب آپ دیکھتے ہو نا تو وہ کیا ہے؟ وہ کلام خفی کی شکل میں. کلام خفی کا معنی ہے کہ دوسرا اس کو نہیں سنتا. آگے ایک روایت آ جائے گی صحیح بخاری میں، ایک صحابی نے عمر کو کہا تھا کاش کہ میں اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھوں کہ جب آپ پر وحی اترتی ہے. ایک سفر میں تھے آپ، ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، عربی تھا، یا رسول اللہ میں نے جبہ پہنا ہوا ہے اور اس پر خلوق خوشبو لگائی ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. جب آپ پر وحی نہیں اترتی تھی تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے. اتنے میں وحی شروع ہو گئی. جب شروع ہو گئی آپ پر ذل علیہ، آپ پر سایہ کیا گیا تھا، تو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا آؤ دیکھو. دیکھا اندر اللہ کے رسول کی وہ کیفیت، وہ غیر معتاد حالت تھی. وحی کے بعد آپ کی وہ حالت معتادہ وہ تبدیل ہو جاتی تھی. حالت معتادہ وہ جو عادتاً جو آپ جس حالت میں ہوتے تھے وہ حالت تبدیل ہو جاتی تھی بالکل. وہ اس نے دیکھا اس طرح ہی نہیں. اچھا، بعد میں جب آپ سے وہ حالت تبدیل ہو گئی تو آپ نے فرمایا این السائل، جبے کے بارے میں کس نے سوال کیا تھا؟ کہا اس نے. آپ نے فرمایا ایسا کرو، جبے کو دھو لیں، اگر تھوڑی بہت خوشبو رہ جاتی ہے اس میں دھونے کے بعد بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجک، حج میں اسی طرح کام کر جس طرح عمرے میں سلسلہ ایک ہی ہے. دیکھو اس نے کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کلام خفی ہے. اللہ کے وہ کلام خفی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ شخص بتائے نہیں کہ وحی کیا آئی ہے دوسرا نہیں سمجھ. ایسے تو تھا کہ آپ کی آواز نکل رہی تھی، خراٹے لے رہے تھے آپ پر سخت سردی میں پسینہ آتا تھا، بالکل آپ وہ ہو جاتے تھے. نہیں وہ حالت تو دوسری تھی نا، لیکن کہ کیا رہا ہے، وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، دل پر کیا اتر رہا ہے، یہ چیزیں کوئی نہیں جانتا جب تک کہ آپ بتا نہیں دیتے تھے. کہ میں کبھی آپ کے دل پر وہ چاپ اس کی پڑ جاتی تھی بالکل سینے پر، پھر آپ بتا رہے ہیں، کبھی وہ بتا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں. وہ ابھی آگے ہے نا، وہ اشد علیہ، یہ مجھ پر سخت ہے. سلسلۃ الجرس والی وحی مجھ پر سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں سختی کی وجہ ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق، انسان یہ بشری مخلوق ہے. اب بشری مخلوق اور نورانی مخلوق کا سامنا جو ہے یہ ویسے بھی کیفیت میں تبدیلی لاتا ہے. آدمی جس چیز کو آدمی نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو تو اس میں معاملہ ہے. پھر جو کچھ بتا رہا ہے اس کو کیچ کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اچھا، تو ایک تو یہ ہے کلام خفی. اس میں ایک بات یاد رکھنا، وحی کے اندر یہ جو وحی ہے، وحی کے لغوی معنی میں، اصطلاحی معنی میں یہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی ضروری نہیں ہے، لیکن وحی کے لغوی معنی کے اندر خفا اور سرعت یہ دونوں چیزیں ہوں گی. جتنے لغوی معنی ہیں 5 میں نے آپ کے سامنے رکھے نا، ان تمام لغوی معنی کے اندر خفا ہوگا اور سرعت ہوگی. پوشیدگی کا مفہوم پایا جائے گا، پوشیدگی، اور سرعت کا معنی پایا جائے گا، سرعت. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عرب لوگ اس کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں، اہل اللغہ. وہ کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں الوحا 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 الوحا، اس کا معنی کہ البدارہ البدارہ، وہ جلدی کر جلدی کر جلدی کر، سال ختم ہونے والا ہے. کیا اتنی باتیں شروع کی ہوئی، ہاں جلدی کر جلدی کر. البدارہ الوحا الوحا کا معنی کیا ہے؟ البدارہ البدارہ. عرب کس طرح الوحا، جلدی کر جلدی کر بھائی، جلدی لکھ، جلدی یاد کر، جلدی سیکھتا جائے تاکہ الوحا الوحا. موت وحی، دوسرا لفظ عرب اہل اللغہ اس کے لیے پیش کرتے ہیں موت وحی. موت وحی کب کہتے ہیں؟ جب اچانک موت آ جائے. ابھی سب کی یہ موت اچانک آئی تھی، جب اچانک کوئی موت آ جائے تو عرب کہتے ہیں موت وحی سریع. موت وحی کا معنی موت سریع. تو گویا کہ وحی کے معنی میں سرعت پائی جاتی ہے، سرعت، اور وحی کے معنی میں خفا پایا جاتا ہے. یہ اس وحی کے تمام لغوی معنی پر محیط ہوگا. یہ بات محیط ہوگی، یہ اس پر چلے گی، لاگو ہوگی، فٹ ہوگی. سوچو، اس کو تھوڑا خیال رکھو. اب آتے ہیں ہم کس چیز کی طرف؟ وحی کے اصطلاحی شرعی معنی کی طرف. تو وحی عام چیزوں میں اگر ہے
تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے الاعلام فی خفا، عام چیزوں میں الاعلام فی خفا۔ میں نے آپ کو کوئی بات بتائی خفیہ طور پر، تو یہ کیا ہے؟ وحی ہے، اصطلاح میں وحی، الاعلام فی خفا۔ لیکن وحی شرعی، وحی شرعی، اعلام الشرع فی خفا، یہ اصطلاحی تعریف ہے، اعلام الشرع فی خفا، شریعت کی بات بتانا خفیہ طریقے پر، شریعت کی بات بتانا، اللہ بتا رہا ہے، فرشتے کو بھیج رہا ہے، دل میں ڈال رہا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب یہ الحمدللہ مسئلہ کلیئر ہو گیا لغتاً اصطلاحاً۔ ابھی ہم آتے ہیں وحی کے اساسی صورتوں کی طرف۔ تو اساس الوحی، الصور الاساسیہ، الصور الاساسیہ للوحی، وحی کی بنیادی صورتیں، وحی کی بنیادی صورتیں، وحی کی بنیادی صورتوں کے لیے آپ سورۃ الشورى 51 نمبر آیت یہ دیکھ لینا، بعد میں پڑھی آپ نے تفسیر میں کئی بار الحمدللہ۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا۔ قرآن مجید سورۃ الشورى نے وحی کی یہ اساسی بنیادی 3 صورتیں ذکر کی ہیں۔ ما کان لبشر، یہ نفی ہے استقرار عام، یہ ممکن نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ اس سے بات کرے۔ ہاں کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال، یہ منہ اور مسور کی دال، لوگ کہتے ہیں انسان کیا اور اللہ اس سے بات کر رہے ہیں۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ہاں اگر اللہ کسی کو توفیق دے، اس کو اس نے رسول بنایا تو اب مسئلہ ہے، اب اللہ نے اس کو رسول بنایا، اس کو مقام عزت عظمت، اب الا وحیا، وحی، وحی کی صورت میں۔ تو وہاں وحی کیا ہے؟ وہ وحی بالاتفاق، باتفاق المفسرین القاء فی النفس ہے۔ سورۃ الشورى 51 نمبر میں جو وحی ہے الا وحیا، وہ القاء فی النفس ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ القاء فی النفس، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں بات ڈال دے، الا وحی، دل میں اللہ، دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ جبریل نفث فی روعی، حدیث میں آتا ہے، آپ پڑھو گے، جبریل نے میرے دل میں بات ڈالی، اللہ بات ڈال دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات اللہ ڈال دے، یہ 2 صورتوں کو مستلزم ہے۔ یہ وحی جو القاء فی النفس ہے، یہ 2 صورتوں کو مستلزم ہے، منام اور یقظہ دونوں میں۔ خواب میں اگر آپ کے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا خواب عام لوگوں کا خواب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں آنکھیں بند ہوتی لیکن میں دل جاگتا ہے، باقی لوگ ایسے نہیں ہیں۔ تو آپ خواب میں جب آپ پر وحی آتی رہی 6 مہینے، تو وہ 6 مہینے خواب یا بعد میں خواب آئے، کئی خواب، اب آگے تعبیر الرؤیا، آگے صحیح بخاری میں مکمل کتاب ہے، کتاب التعبیر، اس میں آپ پڑھو گے خوابوں کی تعبیرات۔ تو اللہ کے رسول نے خواب دیکھے، صحابہ کرام نے خواب دیکھے، اس کے دلائل ہیں۔ تو وہ خواب آپ کو جو دکھائے گا وہ القاء فی النفس ہے، دل میں اللہ بات ڈال دیتے خواب، تو مبشرات ہیں نا، رؤیا صادقہ اور صالحہ، حدیث میں آتا ہے رؤیا صادقہ، صادقہ اور صالحہ، صادقہ اور صالحہ میں فروق ہے، آپ کو انشاءاللہ وہاں بتاؤں گا، لیکن یہاں اتنا سمجھ جاؤ کہ خواب کی صورت ہو اور یا ویسے دل میں اللہ بات ڈال دیتا ہے، ڈائریکٹ، اس کا معنی ڈائریکٹ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈائریکٹ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، وہاں سے رب العالمین نے دل پر بات، دل نے اس کو کینچ کیا، آپ کے قلب اطہر پر وحی نازل ہوئی، دل نے اس کو وحی خواب میں یقظہ میں، اللہ وحیا۔ او من وراء حجاب، او من وراء حجاب کا معنی یہ ہے کہ بلا واسطہ، بلا واسطہ، لیکن بالکل قریب سے، بالکل صرف پردہ ہے، حجاب النور لو کشفت لاحرقت سبحات وجہی من طاہری، دیکھنا نہیں ہو سکتا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو تمہیں کہے کہ اللہ کے رسول نے عرب کو دیکھا ہے، فقط اعظم الفریۃ علی اللہ، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا، یہ تو جبریل کو دیکھا ہے، اس نے جبریل کو دیکھا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک او من وراء حجاب، موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی من وراء حجاب، اللہ کے رسول معراج پر گئے، من وراء حجاب بات تھی، لیکن بات تھی سن رہا ہے ایسے اس کو، یہ القاء فی النفس نہیں، سن اللہ کے مبارک کلام کو سن رہا ہے۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے بھائی ہاتھ میں؟ اللہ کے علم میں نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے علم میں بھی ہے ہاتھ میں، یہ اس کو بیدار کرانا تھا، ابھی یہ شام بنے گا ڈر جائے گا، ڈرے گا تو اس سے پہلے ڈر ختم ہو جائے نہیں۔
ما تلک بیمینی کا یا موسیٰ، وہ جو اللہ کی آواز مبارک سنی بے خود ہو گیا. بے خودی میں اب اتنا کافی تھا، یہ عصایا کلام کو طول دے رہا ہے، طول دے رہا تھا کہ بات اللہ کی بات. لوگوں کی باتیں کتنی میٹھی لگتی ہیں بعض اوقات نا، ان کی آواز، ان کی تلاوت. اللہ ہے رات کو آپ تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، مجھے اتنا سکون ملا ہے نہیں یار. دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے. اب یہ وہ رب جس نے کلام میں تاثیر رکھی ہے، جس نے کلام میں تاثیر رکھی ہے، لذت، تو اس کا اپنا کلام کتنا ہوگا. داؤد علیہ السلام کے کلام کو سننے کے لیے کیا ہوتا تھا؟ پرندے آ جاتے تھے، جہاں پرندے آ جاتے تھے، سن رہے پرندے اس آواز میں. اور آواز کو سیکھو. لحون العرب پر اقرأ القرآن بلحون العرب، اس کو سیکھو، یہ ثواب ہے اس میں نا. اچھا، تو یہ آواز اللہ کی سن رہا ہے، صرف پردہ دیکھ نہیں رہا. او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تیسری اساسی صورت یہ ہے کہ اللہ کسی رسول کو بھیج دے، یعنی فرشتے کو بھیجے اور وہ وحی لے کر آئے، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا. تو اس کی پھر صورتیں ہیں علیحدہ علیحدہ کہ وہ کس شکل میں آتا ہے، کیا ہے کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. یہ تین اساسی صورتیں ہیں. شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ، انہوں نے زاد المعاد کے اندر 7 کیفیتیں ذکر کی ہیں وحی کی. کیفیات مقصد کس کیفیت میں وحی آتی تھی، تو وہ کیفیت جو ہے نا یہ علیحدہ مسئلہ ہے. کیفیت کا کیا انہوں نے کہا کہ ایک تو کیا ہے المنام، خواب میں آپ پر وحی آئی. بات سمجھ میں آ گئی ہے. خوابوں کی جو وہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے نا، ابھی آگے آ جائے گی. اول ما بدی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، وہ تیسری حدیث جو ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ آپ پر وحی آئے فی مثل سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرس والی جو وحی ہے، سلسلۃ الجرس یہ کیفیت ہے. آواز گھنٹی کی آئے. یہ اس روایت پر آگے ایک وہ آئے گا کہ جرس سے تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. ایسا قافلہ کہ جس میں جرس ہو، گھنٹی، فرشتے نہیں آتے ہیں. ادھر وحی کی تشبیہ دی جا رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو تشبیہ ایک اور چیز ہے. تشبیہ اس کا آسان جواب ہے، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. آپ کو زیادہ بات وہاں سمجھاؤں گا جہاں یہ حدیث بھی آ رہی ہے. تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. سیف من اسد من اسد اللہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ اللہ کا شعر ہے. جب اللہ کا شعر کہا تو اس کی دم تھی کیا؟ شعر تو اس کی دم ہوتی ہے. شعر تو مفترس ہوتا ہے، غلط اور صحیح نہیں، بس وہ ہر چیز کو پاڑ رہا ہے، کہا رہا ہے، جانوروں کو ظلم کرتا ہے. تو کیا وہ ظالم تھا؟ نہیں، اس سے بصالت اور شجاعت مراد ہے. شجاعت اور بصالت. شجاعت پڑھنا اس لفظ کو، شجاعت نہیں، شجاعت. اچھا، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. چوتھا یہ ہے کہ اس کے لیے فرشتہ انسانی، تیسرا فرشتہ انسانی شکل میں آئے. فرشتہ انسانی شکل میں آئے. چوتھا یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اپنی اصلی شکل میں دیکھیں. اور یہ 2 بار ہوا ہے. ایک وہاں جب آپ معراج پر گئے، اور ایک شروع میں جیاد علاقہ ہے، اس کو ابھی عرب اجیاد کہتے ہیں، اس علاقے میں یہ حدیث بھی آ جائے گی انشاءاللہ. ایک اور یہ کہ اللہ اس سے من وراء حجاب بات کرے. وہ کیفیتوں میں پھر آپ اس آیات کی طرف چلے جاؤ، شورہ 51 کی طرف جاؤ گے نا، تو وہ چونکہ وہاں اساسی صورتیں ہیں اور یہاں شیخ نے مکمل صورتیں ذکر کی ہیں، تو من وراء حجاب، حجاب والا یہ ہے. اچھا، فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آنا، جبریل علیہ السلام کا اب اصلی شکل میں آنا، فرشتے کا کسی دوسری شکل میں آنا، دوسری شکل میں آنا.
کسی اور فرشتے کا آنا، کسی دوسرے اور فرشتے کا جو جبریل نہ ہو، وحی لے کر آئے۔ اس صورت فاتحہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے، وہ حدیث مشہور، ایک آواز آئی دھماکی کسی آواز ہے، صحابہ کرام نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو گیا، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے، پہلے نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے، پہلے نہیں آیا تھا، وہ آپ کے پاس سورۃ فاتحہ اور بقرہ کی آخری آیت لے کر آیا ہے۔ اس کی مزیت اور خصوصیت کے طور پر یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتہ جبریل سے بڑھ کر ہے، اس بات کو سمجھ جاؤ۔ یہ جبریل تو اس کی خوشخبری دینے کے لیے پہلے آیا ہوا ہے، جبریل فاتحہ اور بقرہ کی آیتوں کی خوشخبری دینے کے لیے پہلے، لیکن اس یعنی شدت اہتمام کے لیے اس کو ایک دوسرے فرشتے کے، جیسے اللہ کے رسول نے ایک خاص پیغام بھیجا، خاص پیغام بھیجنے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے، ہاں وہ جو اعلان کرانا تھا، پھر بعد میں علی کو دوبارہ بھیجا، تو کیا یہ اس سے بڑھ کر ہو گئے؟ یعنی یہ اس کو شدت اہتمام کہا جاتا ہے، لمزید الخصوصیت اور لمزید الاہتمام ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی وہ چیز کہ بھائی آپ اس کا ساتھ دینا، یہ اہم کام ہے۔ اس کو کسی دوسرے فرشتے کا کسی شکل میں آنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پردے میں بات کرنا، دل کے اندر بات ڈالنا، دل کے اندر بات ڈالنا، القاء فی القلب، نفس فی الروح، یہ بھی ہے اس میں۔ اچھا، بعد میں اسرافیل علیہ السلام کا علیحدہ لکھا ہے کہ اس کا آنا ضروری نہیں، کوئی بھی فرشتہ، جب میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جبریل کے علاوہ کسی فرشتے کا آنا، تو وہ کوئی فرشتہ ہو، اسرافیل علیہ السلام ہو یا کوئی دوسرا تیسرا ہو، بس وہ آ گیا، مانا ہے کہ فرشتہ کوئی دوسرا لے کر آ رہا ہے، یہ کیفیت ہے ایک اور۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔